انتظامیہ دا جنہ دی شب و روز محنت دے نال اج دا اے عظیم الشان اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد کیتا گیا۔ علماء سٹیج تے تشریف فرمانے سٹیج دی زینت نے انفرادی طور تے ہر ایک دا نام تے نہیں جاندا، عقیدہ ہے کہ جیڑا بھی حضور دا غلام ہے نا ساڈا وہ امام ہے۔ کریم مولا دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میرے تو بعد خطیب اہل سنت خطیب پاکستان مقرر شیری بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین شیرازی قادری زیدہ مجدہ الکریم ان کا خطاب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ وہ بھی جلوہ گر ہوں گے۔ میں اولانی ایک گل عرض کرنا چاہنا چونکہ شب و روز دی حاضری رو دے نال پھر اہلِ فیلڈ لوگ جاندے نے کہ بولنا اور پھر گفتگو کرنا لگاتار سلسلہ ادنال گلا بھی متاثر ہے۔ چند ایک مروزات عرض کرنیاں نے، گزارش صرف انی کہ بغور عقیدت اور محبت دنال تو سماعت کرنیاں۔ اتنے بھی دوست بیٹھے نے نا میں خوش کرن واسطے نہیں، نقیب خطیب نو علماء نو نہیں، بلکہ اپنے پروردگار نو خوش کرن واسطے نا بآواز بلندہ کو سبحان اللہ۔ اجی تک بھی تھوڑی ساری کسر ہے نا تو وہ کٹ ہو جا۔ نقیب خطیبان دے ہوندے نے سبحان اللہ آکھے نا نہ ہی خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے تے ہمیں مفت چرچہ تے چرچہ ہوندہ ہے۔ توڑی مہربانی ہے سردی تجھے شروع کوئی نہیں ہوئی تے پہلے ٹھٹے نہ ہو، با آواز بلند آکھنا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ۔ اسیو ذکر کرن لگے ہیں جدہ ذاکر خود پروردگار عالم ہے۔ حضور دا ذکر تے اللہ پاک بھی کرتا ہے کہ ساڑی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں۔ حضور دا ذکر اللہ پاک نے انسان دی زندگی ویچ اس قدر پختہ فرمایا ہے، موجزن فرمایا ہے، ربط دیتا ہے کہ اس گل دی پختگی واسطے حضور دی ایک حدیث میں یاد آ گئی۔ ذرا غور کرنا، نماز بندے تھے بالغ ہون تو بعد فرض ہوندی ہے، روزہ بالغ ہون تو بعد فرض ہوندہ ہے، دیگر معاملات جڑے فرائض چاندے نے واجبات چھو بالغ ہون تو بعد فرض لیکن ذرا غور کرنا حدیث تراوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم دے صاحبزادے حضرت عبداللہ حضور کو بیٹھے نے تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ نکے نکے جدوں بال رووین نا انہاں نو ماریا نہ کرو۔ جے اس سے گل دی سمجھ آئی نہ کم از کم آکھنے سبحان اللہ۔ حضور کی فرمایا نکے نکے جدو بال روین نا انہوں ماریا نہ کرو۔ حضور کیوں؟ حضور فرمایا انہوں دو کم سکھائے جاندے نے۔ کنے؟ دو کم سکھائے جاندے نے، دو کم میں کردے نے۔ کیڑے کیڑے؟ حضور فرمایا ایک اللہ دی توحید دا اعلان کردے نے، دوجا میں محمد تے درود پڑھ دے راندے نے۔
میں تو حقیقت گل دساں جی علماء تشریف فرما نے میں کسی نو تکلیف دین دا قائل نہیں ہوں اس قوم تے حضرت صاحب ایک شکوہ ہمیشہ رہے ہے سر ضرور سن دے نے لیکن سر دی گلاں نہیں سنتے سر دی اسی قائل آئیں لیکن جدوں قرآن حدیث دی گل لاوے نا تے سر کھرکڑ دے ہیں کوشش کر دے ہیں کہ کسی پاسے نو نکل گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اتھے بندہ بیٹھا ہے او دی ذمہ داری ہے پڑھنا تو اڈی ذمہ داری بھی ہے سماعت کر کے سبحان اللہ کھڑا دوستو اس واسطے کہ حضور دا ذکر خیر کرنا صحابہ دی اگر سنت ہے نا اس ذکر نو سماعت کرنا خود مصطفیٰ دی سنت ہے اس واسطے میں عرض کی تھی کہ میں سورہ کہی نہیں ہوں سورہ انشاءاللہ تسی سن سو میں چند گلہ کرنی ہیں بس توڑے نال ایک باری سینے دا زور لا کے ہون اپنی مرضی نہ لکھو سبحان اللہ بس اپنی مرضی نہ ٹر دیا رانا نہیں میں عرض کی تھی کہ حضور دا ذکر انسان کی زندگی واسطہ کتنا ضروری ہے دیکھو محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا ہے اللہ پاک نے کسی پیغمبر واسطے یا کسی نبی واسطے یا کسی نبی دی امت واسطے اے امت اے احساس یا اے حکم نامہ جاری نہیں کیتا کہ رب فرمایا وہ آدم دے امتیو آدم تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ بولو نا یار غور کرو ذرا محمود آلوسی فرماندے نے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا اے آدم دے امتیو آدم تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھو اللہ پاک یہ بھی نہیں فرمایا کہ شیش تے امتیو شیش تے درود میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھو درود ہے کی درود حضور دا ذکر ہے درود حضور دا ذکر ہے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ نو تے امتیو درود نو تے میں بھی پڑھ دا اس واسطے تسی بھی پڑھو رب یہ نہیں فرمایا کہ یونس دے امتیو درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو سلیمان پیغمبر دے امتیو درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو ابراہیم دے امتیو ابراہیم تے درود میں بھی پڑھ دا تسی بھی پڑھو اے نو دے امتیو یوسف دے امتیو یعقوب دے امتیو ابراہیم عیسیٰ موسیٰ سارے پیغمبران دے امتیوں درود میں بھی پڑھتا تسی بھی پڑھو رب نہیں فرمایا بس کائنات چھکا ساتھ آئیے وہ تیرے تے میرے لجپال آقا نے جدے واسطے رب فرمایا اے سونے تے درود میں بھی پڑھتا تسی بھی پڑھیا کر حضور دا ذکر کرنا بڑا باعث سے برکت ہے بڑا باعث سے کرم ہے تو میں رس کیتیاں کہ یار چند گلیں کرنیاں نے زیادہ نہیں تو گزارش یہ ہے کہ یار جاگ کے بیٹھو متاثر اسی ضرور ہیں لیکن ماشاءاللہ تسی بالکل تر و تازہ ہو تو بابا سے بلند رکھو سبحان اللہ میں ایک اور تو انہوں گل سنا مسیطے نے کہ امام صاحب گئے اے بلے نا یار مہربانی سبحان اللہ کو کاریسا مسجد امام صاحب گئے گریجویٹ قسم دا نوجوان بیٹھا اجڑے زیادہ پڑھ دے منہ انہوں زیادہ بڑا ناز ہوندہ ہے اپنے آپ گریجویٹ قسم دا نوجوان بیٹھا تے استادہ فرمایا کہ پتر ازان دے آندھا استاد جی میں نہیں دے یعنی پتر ازان دے میں استنجا کرساں وضو کرساں ٹائم ہو جاسی تو ازان چا دے میں نماز چا پڑھا ساں آندھا استاد جی میں نے شرم آن دی ہے کی آندھا ہے میں نو شرم آن دی ہے استاد بڑا سمجھدار آندھا ہے سی بے شرم ہے جڑی پنجے ٹائم دیا دیں دے اے اسی بے شرم آجڑی پنجے ٹیم دی دیندے پہ بھائی حضور دا ذکر سماعت کرنا اگر تسی ہے تے پھر جاگ کے بہنے بابا سے بلند رکھو سبحان اللہ ایک کچھ ذمہ داری تھوڑی بھی ہے فقط ساٹھی نہیں ہے اس واسطے ایک باری پھر تب کیا کھو سبحان اللہ تبا نامی بادشاہ دے اسے نام سنے ہونے بڑا معروف ہے حضور دے زمانے تو پہلے دائسی
گل ذرا غور نہ سننا. ایک صحابی رسول اپنی زمین نو بنا رہے سی, جس طرح زمیندار ہوندے نا ہل دے نال زمین بنا دے نا, اپنی زمین نو بنا رہا سی. اچانک دو قبراں ظاہر ہوئیاں, اچانک دو قبراں ظاہر ہوئیاں, اور دونوں قبراں ہی عورتاں دیاں سی. اس صحابی نے صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا, بزرگ ترین لوگوں نے اکٹھا کیتا بھی یار پہچانو کن دیا, پہچان چ نہ آئیاں, لیکن صحابہ دا عقیدہ جو اسی نہیں جان دے حضور جان دے نے. صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ جو اسی نہیں جان دے حضور جان دے نے. بھئی سارے صحابہ حضور کے کور چلے گئے اور جا کے عرض کیتی حضور انج دو قبراں ملیاں نے, پہچان چ نہیں آندیاں پیاں. تے حضور مسکرا پے, تسی بھی ذرا مسکرا کے کر سبحان اللہ. بھئی حضور مسکرا پے, تے میرا عقیدہ ایمان ہے کہ جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا تے کائنات تے زمانہ مسکراندا ہوے گا. بھئی جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا چاند تے سورج مسکراندا ہوے گا. جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا تارے کہکشاں پانی دیاں لہراں مسکراندیاں ہون گیاں. جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا چمنستان گلستان پھل پتیاں خوشبوواں مسکراندیاں ہون گیاں. تے میرا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں حضور مسکراندے ہون گے نا خود پروردگار عالم بھی مسکراندا ہوے گا. اے حضور مسکرا پے, حضور نے مسکرا کے فرمایا پریشانی دی کیڑی گل ہے, آئے کڑے بوے تے ہو, پریشانی دی کیڑی گل ہے. حضور نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو, میرے تو پہلے ایک تبا نامی شخص گزریا ہے, اے دونوں او دیاں سگیاں بہناں نے, دونوں دیاں سگیاں پھیڑا. عرض کرتے ہیں حضور پھر آج تک محفوظ کی نے, فرمایا محفوظ سنجھ نے کہ فرمایا جدوں بھی تبا نامی شخص بادشاہی امور تو فارغ ہو کے کھارا دا سینہ, یہ دونوں کھلو کے اپنے بھائی تبا دا استقبال کر دیا سی. یہ تبا نامی شخص علماء تشریف فرمانے قرآن چدا ذکر ہے تبا, تبا دا قرآن چ نام لے کے ذکر کیتا گیا. دونوں کھڑیاں ہو کے اپنے بھائی دا استقبال کر دیا ساتھ. جدو استقبال کرنا نا تو بھائی نے آنا استقبال کرنا, عرض کرنی بھائی سارے معاملات کھانا پینا دیگر سارے ضروریات بعد اچ کرنا, پہلے سانو آخر الزمان نبی دیاں گلہ سناؤ, آخر الزمان نبی دیاں گلہ سناؤ. آج تک جڑا محفوظ انہاں دا جسم ہے اس واسطے ہے کہ اے میرا تذکرات میری گلہ سماعت کر دیاں سے. بھئی دوستو اگر پچھلی امتاں دی کوئی خاتون مصطفیٰ دا ذکر کرے اور اپنے سینے اندر مصطفیٰ دا تذکرہ جمال دے, اللہ تعالیٰ انہوں موت نہیں دیندہ. تے جڑا حضور دا غلام سچا ساری زندگی حضور دا مستانہ بن کے دیوانہ بن کے فرزانہ بن کے گلی گلی کچا کچا نگر نگر ڈگر ڈگر یا رسول اللہ لدیہ صدامہ لندہ رسی گیا کی خیال ہے محمد کے غلاموں کا کفن بہلا نہیں آتا. پھر موت انہوں بھی نہیں آ سکتی. ضرورت سمر دی ہے کہ آؤ مصطفیٰ دی ساتھ کے نال لپٹ جاؤ, مصطفیٰ دی ہو جاؤ, مصطفیٰ دا پیغام سدا گلی گلی کچا کچا پہنچاؤ. اللہ دی عزت دی قسم ہے مرنا تو بعد چھے لیکن فرشتیاں استقبال تیرا پہلے کرنا آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام سنے نہیں, وہ آواز بلند آکھو یا رسول موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ رب نہ کلام کر دے سن, رب نہ کلام. میں تھوڑا سا ٹچ دین لگا لیکن گل میں ہور کرنی سی اچانک ذہن چاگی علماء تشریف فرمانے کہ چونکہ آپ دے دورے تجھ جان دیو کہ فرعون باطل سائیڈ تو مقابل سی. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دا دور کٹھا گزرے ہے. ہویا انج کہ فرعون نے دیکھیا خواب, انہیں خواب دیکھیا کہ بیت المقدس دی طرف ہونا ایک اگ آ رہی ہے جیڑی فرعون نو یا انہیں دے حواریوں نو جلا کے خاک کر دے گی. انہیں اپنے سارے حواریوں نو کتا کٹھا اور کٹھا کر کے نے ایدی تعبیر پوچھی
تعبیر دسی گئی کہ بگل ہے کہ سال ایک بچہ پیدا ہونا ہے جڑا تیری تخت حکومت نو الٹ کے رکھ دے گا. انہیں حکم نامہ جاری کر دیتا لہذا آج تو بعد جڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہوندیاں ذبح کر دے, پیدا ہوندیاں ذبح کر دے. کس طرح آیت ہے جی کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. رابطی کرنی دیکھو تاریخ انسانیت دستی ہے آج تک تاریخ انسانیت انہا ظلم نہیں ہویا جنہ ظلم فرعون نے اس کو دورج کی تاسی. تاریخ دستی ہے کہ 70,000 ماما دی گود نو اجاڑا گیا 70,000 ماما دی گود نو اجاڑیا گیا تے 90,000 خواتین او سی جنہ دا اسقاط حمل کیتا گیا بچہ پیٹ سے گرایا گیا. کل کنے ہو گئے 1,60,000 1,60,000 لیکن کرنی دیکھو پروردگار عالم جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا اس تو فوراں پہلے اس نے اپنا جڑا حکم نامہ جاری کیتا سی نا ادو انہوں منسوخ کر دیتا بھی آج تو بعد انہوں ضرورت کوئی نہیں ہے آج تو بعد ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی گل سمجھ آئی ہے کہ دوستان محترم اوسا کیا نبی دا میلاد نہیں ہون دینا نبی دا میلاد نہیں ہون دینا اور ادھروں پروردگار عالم دی ہاں منشا اور سی او دی چاہت اور سی اور انہیں میلاد کروایا تو جدو نبی دا میلاد ہویا ہے نا تاریخ دست دی ہے کہ اس تو بعد ایک بچہ بھی ذبح نہیں ہویا تاریخ دستی ہے کہ اس تو بعد ایک بچہ بھی ذبح نہیں ہویا. اے سنی کملے نہیں کہنے ہر سال جڑا نگر نگر ڈگر ڈگر کچا کچا مصطفیٰ دا تذکرہ میلاد کر دینے ایک کائنات تالے رہوں دسنا چاند دینے. او دوستو نبی دا میلاد منایا کرو کہ نبی دے میلاد منان دی برکت نال پروردگار عالم قوم نو ذلت و آزادی عطا کر دیتا ہے. قوم امن چاہ جاندی ہے قوم بولو امن چاہ جاندی ہے قوم پھر فرعونیاں دے شکنجے تو چھوٹ جاندی ہے. لہذا جو مصطفیٰ دا میلاد کرے تذکرہ خیر کرے اللہ دی عزت دی قسم ہے گلی گلی کچا کچا مصطفیٰ دا دیوانہ بن کے حضور دیا ناتا پڑے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سوار دیندہ ہے اور آخرت بھی سوار دیندہ ہے. انبیاء نے حضور دا ذکر فرمایا انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام دی گل کرنے لگا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ کوئی تور تے گل تو جا کے صدا لائی سبحان اللہ کھو دی جا کے نہ صدا لائی کہ پاک پروردگار اپنی کتاب تو رات دے تاکہ میں تیرا پیغام تیری مخلوق تک پہنچاواں. علماء تشریف فرمانے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ٹھہر جا لین کی گئے بولو کتاب تو رات لے گئے فرمایا ٹھہر جا ذکر مصطفیٰ دی برکت سماعت کرو فرمایا ٹھہر جا. اللہ پاک نے جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے بلایا تے بلا کے فرمایا کہ جبریل عرض کی جی رب جلیل فرمایا کہ تورات شریف جڑی الواح تے تختیاں لکھی ہوئی ہے نا اٹھا کے تے موسیٰ علیہ السلام نو دے دیو. جناب جبریل علیہ السلام تورات اٹھان واسطے گئے او دا وزن سے سکل لینا سی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تورات نو اٹھا نہ سکے تورات نو اٹھا نہ سکے تورات نو اٹھا نہیں سکے. روایتہ چاندہ گیا کہ جبریل نو اللہ پاک انی طاقت دیتی ہے اگر اپنے پردہ ایک قصہ کائنات دے پہاڑاں تے دے مارے نہ تے پہاڑ بھی طاقتے پرے جبریل دی وجہ نال ریزہ ریزہ ہو جاؤں ریزہ ریزہ ہو جاؤں انی طاقت دیتی پروردگار عالم نے جبریل نو لیکن تورات اٹھا نہیں کہ عرض کرتی مولا اتنا وزن بڑا ہے سکل بڑا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ اے جبریل انج کر کے میرے محبوب دا ذکر کر، میرے محبوب دا تذکرہ کر، حضور دی ذات سے درود پڑھ۔ ہن جبریل علیہ السلام نے نا حضور دا تذکرہ کیتا، اللہم صلی علی صاحب الکمال والجمال والجلال، اے کریم مولا صاحب کمال نبی تھے، صاحب جمال نبی تھے اور صاحب جلال نبی تے درود پڑھ۔ حضور دے کمال دا، جمال دا تے جلال دا ذکر کیتا۔ جبریل فرماندے نے او پہلے وزن جڑا میں نہیں اٹھا رہا سی نا، میں جو ہی حضور دا تذکرہ خیر کیتا نا، میں نے انج محسوس ہویا جے میں اوندا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اٹھا کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف دیتی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کے جان لگے، عرض کرتے نے پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو میں نے تورات عطا کی تھی، تیرا شکر ہے اے ذریعے تیری مخلوق تک تیرا پیغام پہنچا مانگا، توحید دا پیغام پہنچا مانگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تورات اٹھا لے کے چلا جا، لیکن ایک گل یاد رکھی، ایک گل یاد رکھی جی اللہ کی فرمایا مت علی التوحید و حب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا موسیٰ جدوں بھی تینوں موت آوے نا، یا توحید تے مرنا یا حضور دی محبت تے مرنا۔ مت علی التوحید و حب علی محمد، فرمایا جدوں بھی تینوں موت آوے یا توحید تے مرنا یا محبت محمد مصطفیٰ تے مرنا۔ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے پاک پروردگار اے تے دس سے محمد کون ہے؟ بھائی جان دے سن عالم ارواح وعدہ کر کے آئے سی، ساری معرفت سی، سارا کچھ جان دے سی، لیکن حضور دا مقام، حضور دا مرتبہ اے امت تک پہنچان واسطے عرض کیتی مولا اے تے دس کہ محمد کون ہے؟ فرمایا موسیٰ تو ساڈا کلیم ہے اور او ساڈا حبیب ہے۔ بولو یار بابا سے بلند اکھ بول سبحان اللہ۔ فرمایا تو ساڈا کلیم ہے اور او ساڈا حبیب ہے۔ عرض کیتی فمل فرق بین الکلیم والحبیب، مولا اگلی گل بھی دس اے کلیم تے حبیب تے درمیان فرق کی ہے؟ کلیم کنوں آندے نے تے حبیب کنوں آندے نے؟ کلیم تے حبیب تے درمیان فرق کی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ پھر سن کلیم تے حبیب تے درمیان فرق کی ہے۔ فرمایا کلیم انہوں آندے نے جن نے ملنا ہوئے نا کائنات چھڑ کے کوہ طور تے آندہ ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، کائنات چھڑ کے کوہ طور تے آندہ ہے، صدامہ لاندہ ہے، تاں جا کے پھر اسی او دے نال کلام کرنے وہاں۔ لیکن حبیب انہوں کہندے نے جڑا اپنے بسترے ناس تے ستا ہوئے رب دا کلام آ جاوے، ان اللہ اشتاقا لے لکائے کا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول اللہ تو آڈے نال ملاقات دا شوق رکھتا ہے، اللہ تو آڈے نال ملاقات دا شوق رکھتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا فرق ہے کلیم تے حبیب تے درمیان، فرمایا موسیٰ کلیم انہوں نے جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے، سبحان اللہ کو، جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے، کلیم انہوں کہندے نے جڑا ہر کم رب دی رضا واسطے کرے۔ اور فرمایا موسیٰ حبیب انہوں کہندے نے جدی رضا واسطے خود خدا سارے کم پروے۔ اور فرمایا تیسرا فرق ہے کلیم انہوں کہندے نے جن نے کلام لینا ہوئے لینی ہوئے تو رات لینی ہوئے، فرمایا کائنات نو چھڑ دے، مستر نو چھڑ دے، گھر بار چھوڑ کے کوئی دور دیا کے صدا دیندہ ہے، تاں جا کے اسی اپنی کتاب تو رات دینے ماں، تاں جا کے کتاب تو رات دینے ماں۔ اور فرمایا موسیٰ حبیب انہوں کہندے نے جڑا مکے چیت رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، ہاں مدینے چیت رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، یاراں چیت رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، غاراں چیت رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، عرشاں تے رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، فرشاں تے رب دا کلام اتھے ہوندہ ہے، سفر حضر جتے جتے حبیب چاہے اتھے اتھے کلام ہوتا ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم محتاج کلام دا اس سے واسطے تلمین آیا بیٹھا ہے، اور فرمایا موسیٰ حبیب کلام دا محتاج نہیں ہوندہ، جتے جتے حبیب ہوئے اتھے اتھے کلام جاندہ ہے، جتے جتے حبیب ہوئے بولو اتھے اتھے، ہاں ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جہاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جہاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، اور تیری شان دا مقابلہ جو کرے انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا،
کوئی نبی نو بشر آکھے کوئی نور آکھے اے جگ وچ پیندا شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد خطیب پاکستان میری مراد جناب محترم المقام واجب الاحترام قاری محمد غلام یاسین شیرازی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اب تشریف لے آئے دل دیا تھا گرائیے دل خوش آمدید کرنا جی حضرت بسم اللہ دوستان محترم تھوڑے سامنے ہونے خطیب پاکستان خطیب اہل سنت مقرر شیری بیان پورے ملک اور پنجاب جان والی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل جناب قاری غلام یاسین شیرازی قادری جدہ مجد الکریم تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی لمحہ تو بعد خطاب کرنگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دی حضرین اپنی بارگاہ قبول کریں سارے دوستان گزارے ایک بار ذرا ہاتھ چاہو نظر اب پتہ لگے کیڑا بندہ بیٹھا ہے جا کے سارے ہاتھ چاہو ایک بار سارے ہاتھ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایڈی ڈھلی سے یا رسالہ کیوں آنے پہ ہو نعرہ رسالت 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 اے بزرگاں نے لکھا ہے کہ جس مجلس یا محفل دے وچنا 1000 تو زائد مرتبہ یا رسول اللہ پکاریا جاوے نا اس محفل وچ کسے نہ کسے خوش نصیب نو اللہ دے حبیب دا دیدار ہو جاندا ہے ہاں نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں عرض کر رہا سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرہ خیر سماعت کرن واسطے آن والے خوش نصیبو حضور دا ذکر کرن نال انسان دے سینے ٹھنڈ پاندی سبحان اللہ کہیا ایک صحابی رسول نے نماز پڑھا رہے سی حضرت صاحب ذرا سماعت کرنا بخاری شریف دی روایت ہے دیگر محدثین نے بھی درج کیتا ہے صحابی رسول نماز پڑھا رہے سی تے نماز پڑھاندے نا حضرت ابراہیم دا تذکرہ کیتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ پاک نے ابراہیم خلیل نو اپنا خلیل بنایا ہے اے تذکرہ جناب ابراہیم دا کیتا توجہ ہے تے کون سبحان اللہ یار یہ بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم دے خطیب نے تھانوں انشاءاللہ تھوڑے بھی کڑک کے کڈن گے ابراہیم دا ذکر کیتا جدو ابراہیم دا ذکر کیتا نا پیچھے ایک صحابی کھلوتا سی صحابی نماز پڑھاوے صحابی پڑھن بولو تو صحیح نا اس نماز دا حال کی ہونے صحابی نے جناب ابراہیم دا ذکر کیتا کہ اللہ پاک نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا جدو اے گل صحابی نے نماز پڑھائی نا ان آیتاں دی تلاوت کی تھی تے پچھے صحابی کولو ریا نہ گیا بے ساختہ ہو دی زبان چو نکلیا قررت ام ابراہیم عینا آج ابراہیم دی ماں دیاں اکھیاں ٹھڈیاں ہو گئی ہونیاں آج ابراہیم دی ماں دیاں اکھیاں ٹھڈیاں ہو گئی ہونیاں میں دستو جدو نماز ہو رہی ہوئے پیچھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے نہیں بھائی قرآن بھی ہوئے بھائی سورہ فاتحہ بھی ہوئے حضور دا فرمان ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے بڑا اتھینٹک مسئلہ ہے پیچھے کھلوتے نے سن رہے نے قرآن کی تلاوت اچانک انہوں دی زبان سے جملہ نکل گیا کہ آج نا ابراہیم دی ماں دی آنکھیاں ٹھڈیاں ہو گیا کہ ابراہیم دا تذکرہ قرآن چاہیا ہے اور نماز چویا ہے میں گل جدو سنی نہ پڑھی حیران رہ گیا اور میں کیا کمڑیاں سنیوں ناس کیتا کروں اگر ابراہیم علیہ السلام دے دا تذکرہ خیر قرآن چاہے اور صحابی پڑھاوے
تے پھر ابراہیم دی ماں دی اکھاں دی ٹھنڈ ہو جاتی ہے ابراہیم دی ماں دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے جدوں حضور دا ذکر سنی کرن تے انہاں دے سینے بھی ٹھر جاندے نے انہاں دے سینے بھی ٹھر جاندے نے آخری بات سماعت کرو انشاءاللہ اس کے بعد خطاب شروع ہوئے گا حضرت صاحب دا کہ ایک مرتبہ نے ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی اچانک ایک بھیڑیا آیا اور انہیں آکے او دی ایک بکری پکڑ لئی جدو بکری پکڑی نا دوڑ کے اگے جان لگا نا چرواہ بڑا تیز اٹھیا اور جلدی جلدی انہیں جا کے اپنی بکری چھڑوا لے چپ کر کے نہیں بانا بابا زیابہ بلندہ کو سبحان اللہ میں حضرت صاحب اور واسطے مول بناندہ پیا ایک باری پھیرا کو سبحان اللہ انہیں اپنی بکری چھڑوا لئی چرواہت اپنا بھیڑیا تھوڑا سا آگے گیا اور اگے جا کے کھلو کے کہندا یار کیڑا سالم آدمی ہے رب مینوں رزق دیتا تو کھو لیا اللہ پاک مینوں رزق دیتا تو کھو لیا یہودی بڑا حیران ہویا اللہ خیر کرے قیامت قریب قریب تے نہیں ہے بھائی بھیڑیے بھی انسانہ دی طرح کلام پہ کرتے نے جدوں اس ایک گل کیتی نا تے بھیڑیے آکھیا میرے بولن تے حیران نہ ہو تینوں اس تو بڑی گل دساں تینوں اس تو بڑی گل دساں اس کا بھی اس تو بڑی گل کیڑی ہے اس کا بھی اس تو بڑی گل ہے مدینے چک نبی آئے جو ہو چکیا او دیاں بھی خبراں پہ دین دئی تے جو ہون آڑا ہے او دیاں بھی خبراں پہ دین دئی جو ہو چکیا او دیاں بھی خبراں دے رہی اور جو ہون آڑا ہے او دیاں بھی خبراں دے رہی یہودی نے کہا یار گل تے تیری سچی ہے میں مدینے جاواں تے صحیح پر مینوں ایک گل تے دس کہ میری بکریاں دی رکھوالی کون کرسی تے بھیڑیے آکھیا میں بھیڑیے کیا کیا بھیڑیے کیا کیا بولو میں ایمان نہ دسو کدی بھیڑیے بھی اپنا بکریاں دی رکھوالی کر دے اے بھیڑیے باہیں بندے آچو من یا جانور آچو من بھیڑیے کدی رکھوالی نہیں کر دے بھیڑیے کدی رکھوالی نہیں کر دے لیکن گل جدوں حضور دی ناموس دی آ جائے گل جدوں حضور دے تذکرے دی آ جاوے گل جدوں حضور دی ختم نبوت دی گل آ جاوے تے پھر بھیڑیا بھی مصطفیٰ دی ذات تے پیرا دیندا ہے اے ختم نبوت دی خاطر کر کٹ بردا ہے اے ناموس مصطفیٰ کے پیرا دیندا ہے اوے اس کا کملیا پہلے گل ہو رہی ہن گل ہو رہی تو نکل دی نہیں جا تیری بکریاں دی رکھوالی میں کراں گا وہ مدینے گیا سبحان اللہ رکھو ایک باری پھر رکھو ایک باری پھر رکھو ایک بھائی انہیں اپنی مرضی نہ رکھو اچھا ہو گیا مدینے پچھو بکریاں دی نے رکھوالی پہ کر دے تے بکری کوئی اگے پیچھے تھڑکن لگ دی ہے نا تے کنگورا مار کے آدھا ہوں پیشاں ہٹ جنیاں لیاں نے انیاں دینیاں نے جنیاں لیاں نے انیاں دینیاں نے کیوں گل جو سور دی آ گئی لہذا جنیاں لیاں نے انیاں دینیاں نے حضور پڑھ گیا اور انہیں جا کے حضور دی ذات تے ایمان لیا لیاندہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اے جنگل دا سارا واقعہ حضور نو سڑایا تے حضور واقعہ سماعت کر کے بڑے خوش ہوئے روایات چندہ اتنی دیر نو نا مسجد نبوی وچو اذان دی آواز آئی ایمان نال دسو یار بس حضرت بلال اذان دین والے ہون مسجد نبوی دا ماحول ہوئے صحابہ کرام سماعت کرن والے ہون تو کوئی بندہ غیر حاضر رہ سکتا ہے سارے صحابہ پہنچ گئے مسجد نبوی سارے پہنچ گئے حضور نے پڑھائی نماز پڑھان تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے حضور مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے تے حضور نے نا انج کر کے حضور نے دیکھے اپنے غلامان ویندے ویندے حضور فرماندے نواں کتھے حضور کی فرمایا بھائی نواں کتھے حضور میں حضور نے فرمایا اگے آ جا اگے حضور نے فرمایا اتھے میرے کول آ
ایتھے میرے کول آ جا، اے اجتماع تے جلسہ ہو رہا ہے۔ حضور نے خود فرمائی صدارت، اور صدارت فرمان تو بعد حضور نے فرمایا اے سارے نو دس کہ جنگل دا بھیڑیا کی کہندا سی، اے سارے نو دس کہ جنگل دا بھیڑیا کی کہندا سی۔ بھی میں نو ایمان نال دسو، حضور تے سماعت کر لیا، پتہ بھی چل گیا، اے دے باوجود حضور نے سارے صحابہ نو کیتا اکٹھا، اس نمے مسلمان نو بنایا خطیب، اور او دے کولو خطاب سنیا۔ حضور نے فرمایا سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا، تے جنگل دے بھیڑیا کیا کیا سی۔ مدینے میں ایک نبی آیا ہے جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ کدہ ہے جدہ کدہ ہے نا، حضور سب کچھ دستے نے، بابا سے بلند کوئی اسمان نہ، آخری لمحے نے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے، سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ۔ سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ حضور نو لگ گیا پتا، اے دے باوجود اجتماع کرنا، صحابہ دے سامنے نوے مسلمان نو خطیب بنانا، فرمایا سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ دے ذریعے اس امت تک کے عقیدہ پہنچا رہے نے کہ جنگل دا بھیڑیا بھی جاندہ ہنے کہ حضور جان دے ہنے۔ اے عقیدہ حضور پہنچا رہے نے کہ جنگل دے بھیڑیا دا بھی عقیدہ ہنے کہ حضور جان دے نے، اور بھئی جنگل دے بھیڑیے دا بھی عقیدہ ہے کہ حضور جان دے نے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دے علم دا منکر ہے نا، علم غیب دا، یہ دا مطلب ہے وہ جنگل دے بھیڑیے تو بھی بدتر ہے، جنگل دے بھیڑیے تو بھی بدتر ہے۔ اچھا گل سماعت کرنا، حضور دے نا سامنے کھڑتا ہے، میں نے بھی کہا ذرا کچھ گلنا سننا نہیں ہوندی، کچھ دیکھنا نہیں ہوندی، این کر کے حضور دے نا سامنے کھڑا ہے تے بڑے ادب دے نال تے صحابہ ہون تے ادب نہ کرن، سبحان اللہ کھنا یا باز بلا، حضور دے نا سامنے کھڑوتا ہے تے دل وچ نہ سوچدا پیا ہے پتہ نہیں مگر لے کے کیتا ہونا ہے، ایک تا چھڑدا نہ پیا ساریاں دے کے آ گیا، حضور دے سامنے کھڑو کے ایک گل سوچے پیا ایک تا چھڑدانا پیساریاں دیکھیں گل سمجھو، تے پھر حضور دے سامنے کھڑو کے، حضور دے سامنے کھڑو کے حضور نے جدو نظرہ پائیاں نا صحابی دے دل دے اٹھے کہ میرا صحابی میرے سامنے کھڑو کے پریشان ہوئے، حضور فرمایا آئے گل نہ سوچی، کی فرمایا اے گل نہ سوچی، فرمایا میرے صحابی واپس چلے جا، واپس چلے جا، اپنی ساری جا کے بکریاں گن لے، تیری ساری دی ساری بکریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ یار میں نے ایمان نہ دسو، بندہ بیٹھا ہے 300 400 200 جنہ بھی بیٹھا ہے، میں نے یقین ہوئے کہ میں بندے گنے نے کہ بندے 300 بیٹھے، میں نکل گیا خطاب کر کے، بارو بندہ کو میں نے ملیا اور انہیں کہا حضرت یہ دسو خطاب کر کے بندے بیٹھے کنے نے، میں نے پتا سی کہ بندے 300 بیٹھے ہیں، تو میں کی اکھنا ہے، میں بالکل یقین نہ رکھنا 300 ہی کنہ، تو جب میں نے پتہ ہی نہ ہوئے تو میں دس سکنا، اے گلو بندہ کر سکتا جنہوں پتہ ہوئے جنگل دی بکریاں ہن کے نہیں۔ حضور نے فرمایا واپس چلے جا، بکریاں جا کے گن لے، تیریاں مکمل لے۔ اے بندہ او گل کر سکتا ہے جنہوں پتہ ہوئے کہ جنگل دیاں بکریاں ہن کے نہیں۔ وہ واپس آیا، انہوں نے بکریاں گنیاں، بکریاں یا پوریاں، او صحابی رسول نے ایک بکری پکڑی، انہوں کیتا ذبح، او دا بنایا گوشت بنا کے نا بھیڑیے اگے رکھ کے آندا ہے ہون کھا، ہون حقدار ہے۔ انہیں کیا ہون کھا، ہون حقدار ہیں، صحابی دا عمل دس رہے ہیں، اسی بڑے پریشان ہو جانے ہیں، جدوں حضور دی ناموس دی گل ہوئے، ختم نبوت دی گل ہوئے، اسی آنے ہیں کہ بے قوم موسیٰ دی طرح مولوی جانن تے مولویوں دا خدا جانے ساڈا کی، ساڈی دکان بند ہو جانی ہے، بچے دی فکر، دکان دی فکر، کاروبار دی فکر، آفس دی فکر،
دیاری دی فکر اے صحابی دا عمل دس رہے ہے صحابی دا عمل دس رہے ہے کہ میرے محبوب دے امتیوں پریشان نہیں ہونا اگر حضور واسطے نکلنا پہ جائے تو نکلنا اس واسطے کہ دیاری دی فکر نہ کرنا دکان دی فکر نہ کرنا جس طرح مدینے وچو بھیڑیے واسطے لنگر آ گیا ہے نا گھر بیٹھیاں تیرا لنگر بھی آ جاسی جس طرح مدینے وچو بھیڑیے واسطے لنگر آ گیا ہے تو گھر بیٹھیاں تیرا لنگر بھی آ جا دوستان محترم حضور دا ذکر جنہ کرو کم میں لیکن میں تے عرض کرنا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اللہ دی عزت دی قسم ہے پورے سال وچ بہترین واقعہ علماء تشریف فرمانے ساڈے کول اے ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے سارے مہینے دیکھ لو جہالت دی وجہ تو اسا کسے مہینے نو سفر نو منحوس بنا دیتا رمضان دا مہینہ ہے جناب تے سارے کہیں اپنا 9 بجے ڈگ پے کہیں 12 بجے ڈگ پے کہیں 3 بجے کہیں شام نو اسے پڑے سارے معاملات نہیں اس طرح پھر محرم شریف آیا او دی پھر عزت تعظیم تکریم او دا سسٹم ایک الگ اکو مہینہ خوشی دا ربیع الاول شریف ہیں اے دے ذریعے سی پوری دنیا تے پیغام دے سکنے ہیں جنہ بے غیرتاں نے سوشل میڈیا دے ذریعے مختلف ایکٹیویٹی دے ذریعے مختلف انداز دے نال مختلف طریقیاں دے نال مصطفیٰ دی نبوت تے ڈاکے پائے اور بے غیرتاں نے ختم نبوت تے ڈاکے پائے بہترین موقع ساڈے کو ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اے دے ذریعے پوری کائنات تے اور انٹرنیشنل لیول تے اے پیغام اسی نوٹ کروا سکنے ہیں کہ لوگوں سنو حضور دے غلام آج بھی حضور نے وفا دا رشتہ قائم کر کے بیٹھے آج بھی مصطفیٰ دے نال پیار کر دینے آج بھی حضور دے نال عقیدت و ادب و احترام کر دینے دعا کرو اللہ سانو سارے نو ادب و احترام کرنے اور حضور دا میلاد منانے دی توفیق عطا کرے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ